السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں انجینئر محمد علی مرزا اور اس کے اسٹوڈنٹ کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا سنیں گے، اور پورا سننے میں ہی فائدہ ہے، کیونکہ انجینئر کے مرزا نے جو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا اس میں جو ڈنڈی ماری ہے اسے دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ بے غیرت لوگ، یہ جاہل، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا ان کو مرنا نہیں ہے جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں؟ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ پیارے دوست، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو بھائی میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس بندے نے جو یہ ویڈیو ڈالی ہے اس میں مولانا صاحب کا اس نے کلپ لیا ہے، اور آدھا کلپ لے کر اس کو انجینئر علی مرزا کی ویڈیو میں جوڑ دیا، اور اس میں اس آدھی کلپ کو لے کر ہی اس مرزا نے بہت کچھ کہا ہے۔ تو دوستو، پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ پوری بات کریں گے۔ تو بھائیوں، ویڈیو کو اس کی بالکل نہ کریں، ورنہ آپ سے پورا مسئلہ رہ جائے گا۔ تو پورا مسئلے کو سمجھنے کے لیے پوری یہ ویڈیو آپ کو دیکھنی ضروری ہے، اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ تو دوستو، پہلے آپ اس بندے کی ویڈیو کو دیکھ لی کہ اس نے کیا کیا ہے۔ السلام علیکم، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ فتاوی قاضی خان میں ہے، وَلَوْ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةٌ لِيَزْنِيَ بِهَا فَزَنَا بِهَا لَا يُحَدُّ فِي قَوْلِ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اگر کسی شخص نے عورت کو کرائے پر لیا، پیسے دے کر کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، مجھے زنا کرنے دو، اجرت پر لیا اور اس سے زنا کیا، تو کہتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں اس عورت پر اس آدمی پر کوئی حد نہیں ہے۔ اب اعتراض کیا کرتے ہیں کہ دیکھو جی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ زنا کے دروازے کھول رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زنا کے دروازے کھول رہے ہیں، کہتے ہیں آدمی پیسے دے کر عورت سے زنا کرے تو ایسے آدمی پر حد ہی نہیں ہے، جب حد نہیں تو پھر جائز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس اتنا نہیں، آگے اور سنیے۔ زار والی صاحب کے خلاف میرا ایک کلپ تھا، عبدالستاریدی والا، وہ وائرل کلپ ہوا تھا، اس میں میں نے کہا تھا مدرسوں کے اندر یہ کچھ کرتے ہیں، آپ مدرسوں کا نصاب پڑھیں۔ واللہ آپ حیران ہوں گے کہ شروع میں اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے اگر کوئی گدھے کے ساتھ بدفعلی کر لے۔ میں آپ کو الفیہ کہتا ہوں کہ میں ایف ایس سی بھی کر بیٹھا تھا، مجھے نہیں تھا پتا گدھے کے ساتھ بدفعلی یہ بھی کوئی چیز دنیا میں ہوتی ہے، لیکن مدرسے میں پہلے سال میں بچے کو پتا چل جاتا ہے کتے کے ساتھ بدفعلی، گدھے کے ساتھ بدفعلی، ہاں فوت ہو جائے اس کے ساتھ بدفعلی۔ آپ کو پتا ہے سیالکوٹ کے اندر ایک مردہ عورت کے ساتھ جب کیا گیا کیس چلا، وہاں پہ ایک اہل حدیث عالم نے باقاعدہ یہ اخبار میں ان کا بیان چھپا تھا، وہ پروفیسر صاحب تھے، ججا صاحب مشہور ہیں، انہوں نے کہا تھا یہ چھوٹ میرا خیال ہے وہ ان کا مناظرہ بھی انٹرنیٹ پہ، انہوں نے کہا تھا یہ بندہ چھوٹ جائے گا فقہ حنفی والا دے کے۔ فقہ حنفی میں لکھا ہے کہ مردہ عورت کے ساتھ کوئی نعوذ باللہ بدفعلی کر لے اس پہ کوئی حد جاری نہیں ہوگی، اور وہ چھوٹ بھی گیا ضمانت کے اوپر۔ تو آپ نے اگر کوئی بھی برا کام کرنا ہے تو آپ پہلے یہ تحفۃ الحجاج پڑھیں، دیوبندیوں نے لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں کسی جو ہے مرد کے ساتھ یہ کر لے کسی، یعنی وہ وہاں جا کے جو باتیں ذہن میں بھی نہیں آتی ہیں یہ مولوی پہلے بناتے ہیں، اسی لیے مدرسوں کے بچے یہ کام کرتے ہیں چھوٹی عمر میں، ہر جگہ گھسیڑا ہوگا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ فقہ حنفی کی کتابیں کافروں کے ہٹائے چارج ہیں تو اسلام کا وہ تیا پانچا کر کے رکھتے ہیں۔ حقیقت بات ہے نا، یہ جو غلام حسین نجفی صاحب تھے جو قتل ہو گئے تھے، یہ بہت بڑے ان کے عالم تھے شیعوں کے، یہ جب ایک بریلوی مفتی نے لکھی تھی نا کتاب لاہور والے نے تحفہ جعفریہ، تو اس کے جواب میں نے لکھی تھی تحفہ حنفیہ در جواب تحفہ جعفریہ، وہ اللہ پاک معاف فرمائے، میں نے انٹرنیٹ پہ کتاب سرسری دیکھی، میں نے مجھے یقین نہیں ہے، میں نے کہا جعلی والی، اللہ پاک معاف نہ فرمائے، اللہ پاک ان کو عذاب دے جنہوں نے یہ چیزیں لکھی ہیں، معاف کیوں کرے؟ تو کہ بندہ پریشان ہو جاتا، اللہ ان کو معاف کرے جو بیچارے بول پان میں پیچھے لگ گئے ہیں، جنہوں نے لکھی ہے ان کو تو اللہ عذاب دے۔ اب اس کا وہ جواب یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں مسئلے ڈسکس تو ہم نے کرنے ہیں، عالموں نہیں کرنے، نہیں ڈسکس ضرور کریں، واللہ ڈسکس کریں، ہمیں کوئی ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے جو جس چیز کا جس بندے کے لیول کا اب سیکس کے ایشوز بچوں کے ساتھ تو ڈسکس نہ کریں آپ، بچوں کو تو بچہ وہاں کے نہیں، وہ مدرسہ جو جاتا ہے وہ بچہ ہی ہوتا ہے، درس نظامی میں تھوڑی نہیں تو چھوٹے ہی بچے ہوتے ہیں نا، نہیں درس نظامی میں نہیں، وہ مجھے پتا ہے کیوں ایجوکیٹ کرتے ہیں، میری زبان رکھ لو، تو یہی ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ایک بہت بڑا دعویٰ کیا تھا کہ کوئی بندہ یہ کہتا ہے سارے مدرسوں کے خلاف بولتا ہے، تو آپ مجھے جھوٹا کریں، تمام مدرسوں کے پرنسپل کہیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہ ہماری موت ایمان پر نہ ہو، ہمارے مدرسے میں اگر کبھی یہ واقعہ ایک دفعہ بھی اگر ہوا ہے تو ہماری ایمان پہ موت نہ ہو، کوئی بندہ آپ کو حلف نہیں دے گا، ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن
स्कूलों के अंदर ये काम बहुत काम होता है। मैं और तरफ चल पड़ूंगा, लिहाजा मेरी जुबान मांग। मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी फ़िक़्ह हनफी की, ये सारे जो मसाइल डिस्कस हो रहे हैं ये सही हैं या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो प्यारे दोस्तों, आपने इनकी वीडियो देख ली होगी। इन्होंने जो क्लिप चलाया है, मैं आपको पूरा बयान सुनाना चाहता हूँ। आप उस बयान को पूरा सुने और बयान को सुनने के बाद ही कोई फ़ैसला करें, और सुनने के बाद अपनी कमेंट में ज़रूर अपनी राय पेश करें। क्या ऐसा करना सही है? किसी क्लिप को थोड़ा सा लेकर उसको चलाना सही है? जब इनको चलाना ही था तो पूरा बयान चलाते, उसके बाद ये किसी का बयान लगा सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। इन्होंने मौलाना इलियास गुंबद साहब का जो बयान था उसमें से छोटा सा क्लिप लिया, उसे लगा दिया, और उसके बाद इंजीनियर मिर्ज़ा के उस बयान को लगा दिया जिसमें वो मदारिस पर, उलमा पर गलत बातें कर रहे हैं और क्या क्या बातें कर रहे हैं। इनका तो काम ही है उलमा के ख़िलाफ़ अवाम को भड़काना, उलमा के ख़िलाफ़ अवाम को बदज़न करना, और ये ऐसे ही बयान करते रहते हैं चंद पैसों के लिए, व्यूज़ के लिए। क्या ये करना सही है? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो प्यारे दोस्तों, आप मौलाना इलियास गुंबद साहब का वो बयान और सुन लें, पूरा मुकम्मल बयान सुन लें। वो बयान है क्या? इमरातुन लियज़रिय बिहा फ़ज़ना बिहा ला युहद्दु फ़ी क़ौल अबी हनीफ़त रहमहुल्लाह ताला। अगर किसी शख्स ने औरत को किराए पर लिया, पैसे देकर कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, मुझे ज़िना करने दो, उजरत पर लिया और उससे ज़िना किया, तो कहते हैं इमाम साहब फरमाते हैं इस औरत पर कोई, इस आदमी पर कोई हद नहीं है। अब एतराज़ क्या करते हैं? ये देखो जी, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ये ज़िना के दरवाज़े खोल रहे हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ज़िना के दरवाज़े खोल रहे हैं। कहते हैं आदमी पैसे देकर औरत से ज़िना करे तो ऐसे आदमी पर हद ही नहीं है। जब हद नहीं तो फिर जायज़ है। मैंने कहा बात समझो, एक है ज़िना का जायज़ होना और जायज़ ना होना, एक होता है ऐसे ज़ानी पर हद लगना और हद ना लगना। हद लगना ना लगना और मसला है, और ज़िना का जायज़ होना नाजायज़ होना ये और मसला है। अगर सिर्फ हद न लगने से अगर कोई चीज़ जायज़ हो जाती हो तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का फ़तवा ये तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है। फरमाते हैं मन अतल बहीमत फ़ला हद्द अलैहि, कोई आदमी किसी जानवर से बदफेली करे तो ऐसे आदमी पर कोई हद नहीं। तो उसका क्या माना कि जानवर से बदफेली करना जायज़ होगा? अब बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कोई आदमी पखाना खा ले, इसके ऊपर कोई हद नहीं, तो गैर उठ के पखाना शुरू कर दे क्यों, खाना शुरू कर दे क्यों? मौलाना साहब ने कहा हद नहीं, लिहाजा जायज़ हो गया। और भाई हद ना होना अलग मसला है और जायज़ और नाजायज़ होना ये अलग मसला है। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का ये जो मसला बयान किया जा रहा है ना कि हद नहीं, हद ना होने की वजह इमाम साहब फरमाते हैं कि ज़ाब्ता है अल हुदूद तंदर बिश्शुबहात। अगर किसी मौके पर शुबह साबित आ गया तो शुबह से हद साक़ित हो जाती है। यहाँ शुबह क्या है? कुरान करीम में है फ़मस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना फ़आतुहुन्ना उजूरहुन्ना, जब तुम किसी औरत से निकाह करो तो औरत का हक़ महर दिया करो। औरत से निकाह करो तो औरत को हक़ महर दिया करो। तो ये जो इसने औरत के साथ हम बिस्तरी की है और बदले में पैसे दिए हैं, निकाह वाला बंदा भी औरत से निकाह करता है और बदले बुज़ा के तौर पे पैसे देता है। तो शुबा ये था कि जैसे हक़ महर है वैसे उजरत है, ये हक़ महर की तरह है, इसलिए इस पर हद नहीं जारी होनी चाहिए। शुबा आ गया। अब ज़हन में सवाल आएगा, भाई वो तो तब है जब निकाह हो और फिर पैसे दें हक़ महर, इसलिए तो निकाह नहीं किया और फिर पैसे दिए, ये हक़ महर के मुशाबे कैसे हो गया? हमने कहा ये निकाह के मुशाबे है। क्यों? निकाह में ये होता है कि दो आदमी गवाह हों और मर्द औरत इजाब कबूल कर लें, और अगर गवाह न हो इजाब कबूल करें तो इमाम मालिक फरमाते हैं फिर भी निकाह हो जाता है। हज़रत इमाम मालिक यहाँ गवाह शर्त नहीं है। तो चूँकि फ़िक़्ह मालिकी में बग़ैर गवाहों के इजाब कबूल करने से निकाह हो जाता है, तो ये शुबा है कि मर्द औरत राज़ी भी हैं और पैसे भी दिए हैं, तो निकाह का भी शुबा मौजूद है और हक़ महर का भी शुबा मौजूद है, लिहाजा इसके ऊपर हद जारी नहीं होनी चाहिए। और ऐसा मसला अहादीस के अंदर भी मौजूद है। मसलन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अय्युमा इमराअतिन नकहत, कोई औरत अपना निकाह करे बग़ैर इज़्न वलीहा, अपने घर के सरबराह और वली की इजाज़त के बग़ैर, फ़निकाहुहा बातिलुन फ़निकाहुहा बातिलुन फ़निकाहुहा बातिलुन, तो इसका निकाह बातिल होगा बातिल होगा बातिल होगा। आगे फरमाया फ़इन दखल बिहा, अगर बग़ैर वली की इजाज़त के निकाह कर लिया और इसके शोरने से हम बिस्तरी भी कर ली, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़लहल महरु बेमस्तहल्ला मिन फ़रजिहा,
چونکہ اس نے حلال طریقے سے ہم بستری کی ہے لہذا اس عورت کو حق مہر ادا کرے گا، حق مہر پھر بھی دے گا۔ اور حق مہر کون سا ہوگا؟ حق مہر مصری ہوگا، جو عام طور پہ اس علاقے میں اس خاندان کی عورت کا حق مہر ہوتا ہے۔ اب دیکھو نکاح کو باطل بھی فرمایا جا رہا ہے اور شرمگاہ کو حلال بھی کیا جا رہا ہے اور حق مہر بھی ثابت کیا جا رہا ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حد نہیں تو جائز ہو گیا، لیکن یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ اس مسئلے پر بھی فقہ میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حد ہے اور فتویٰ اس بات پر ہے کہ اس پر ایک یہ کہ حد نہیں اور فتویٰ اس پر ہے، اس پر حد یہ ہے۔ الدر المختار باب الوطی الذی یوجب الحد والذی لا یوجبہ، مسئلہ بیان کیا۔ والحق وجوب الحد کالمستاجرۃ للخدمت، جس طرح کسی عورت کو پیسے دے کر گھر میں نکرانی رکھا جائے اور آدمی اس سے زنا کر لے، اس پر حد زنا ہوتی ہے، اسی طرح کوئی آدمی کسی عورت کو پیسے دے کر لائے ہی زنا کے لیے تو اس پر بھی حد ہوتی ہے۔ تو فتویٰ اس بات پر ہے کہ حد ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب 2 باتیں سمجھ لیں، اس مسئلے پر 2 قول آگے۔ ایک قول یہ کہ حد نہیں اور ایک قول یہ کہ حد، اگر حد نہ ہو تو جائز پھر بھی نہیں ہے، اور اگر حد ہو تو فتویٰ اس پر ہے کہ حد ہونا چاہیے۔ تو جب ہم تقلید مفتہ بہا مسائل پہ کرتے ہیں تو اعتراض میں وہ مسئلہ پیش کرو جس پر ہمارا فتویٰ ہے، جس پر ہمارا فتویٰ ہی نہیں اس مسئلے کو اعتراض میں آپ پیش کیوں کرتے ہیں؟ میری بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے ہم نے کہا یہ 2 مسئلے الگ ہیں، ایک ہے گناہ ہونا اور ایک ہے حد ہونا۔ گناہ تو ہر حال میں ہے، لیکن حد کے بارے میں 2 قول تھے اور فتویٰ اس بات پر ہے کہ اس آدمی پر پھر بھی حد ہوگی، یعنی کہ اس کی حد صاحب۔ تو دوستو آپ نے مولانا الیاس گنبد صاحب کا پورا بیان سن لیا۔ اب آپ کمنٹ میں بتائیں کہ مولانا الیاس گنبد صاحب نے پورا بیان کا خلاصہ کیا نکلا، فتویٰ کس قول پر ہے وہ بھی بتا دے۔ تو دوستو ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔